اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے جمعہ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے جمع ہوئے اور بے حد درود و سلام نبی مکرم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کی محنتوں سے یہ پیارا دین ہم سب کو نصیب ہوا، اللہ سے دعا ہے کہ اس دین کو بطور نظام دنیا پہ رائج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے اپنی لاغیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں جہاں پر مختلف انداز میں انسانوں کی تربیت کے لیے بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہیں پر مسلمانوں کو بالخصوص اخلاقیات اور معاملات زندگی کے متعلق بھی بہترین تاکید اور رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن آدمی بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی کو حاکم اور نگہبان بنایا گیا ہے اور تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی از روئے شریعت یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خود بھی نیک اعمال کرے، خود بھی برے اعمال سے بچتا رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے کی تاکید کرے۔ بالخصوص بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے دین اسلام کے ان سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کرے کہ جس کی رہنمائی دین اسلام نے ہمیں بتائی ہے، کیونکہ یہ بچے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین اسلام کی عمارت کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے آنے والے مستقبل جو بچوں کی صورت میں ہے، اسی پر تو اس عمارت کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر بنیاد ہی غلط ہوئی تو پھر عمارت کہاں قائم رہے گی؟ تو اس حوالے سے آج چند گزارشات پیش کرنی ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے اس جدید اور پرفتن دور میں اکثریت والدین کی اپنی اس ذمہ داری سے لاپرواہی اور کوتاہی کا شکار ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے معاشرہ زوال پذیر ہے، کیونکہ ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو خود بھی نہیں اپنایا تو اپنے آنے والے بچوں اپنی نسل کو کیا منتقل کریں گے جب ہم خود ہی واقف نہیں ہیں؟ اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی مرضی سے تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، اور بعض اوقات پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ والدین کو بچوں کی وجہ سے پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ضرورت آج ہم نے یہ سمجھی کہ دین اسلام کی اس خوبصورتی کا پیغام بھی اس منبر سے جانا چاہیے کہ تعلیم و تربیت ہے کیا۔ اب تربیت کہتے کسے ہیں؟ پہلے تو یہ جاننا چاہیے، تو اہل علم نے یہ بتایا کہ برے اخلاق و عادات اور غلط ماحول کو اچھے اخلاق و عادات اور پاکیزہ ماحول
میں تبدیل کرنے کا نام تربیت ہے۔ تربیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تربیت، ایک باطنی تربیت۔ ظاہری تربیت یہ ہے کہ بچوں کا وضع قطع، ہم سب کا وضع قطع کیسا ہونا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، نشست و برخاست کیسے ہونے چاہیے، میل جول کیسا ہونا چاہیے، دوست احباب اور اسی طرح تعلقات اور مشاغل پر ان کی نظر رکھنا، تو یہ ساری ظاہری تربیت میں آتا ہے۔ باطنی تربیت کیا ہے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ حاضرین محترم، ہم نے ہر پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اسکولوں کے حوالے کر دیا، ٹیچروں کے حوالے کر دیا تو یہ خود بخود ہی تعلیم و تربیت سیکھ جائیں گے۔ تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، پہلے تو یہ فرق جاننا بڑا ضروری ہے۔ تعلیم کا تعلق آپ کے شعور کے ساتھ ہے، آپ کے فہم و ادراک کے ساتھ ہے۔ تعلیم آپ کو معلومات دیتی ہے، لیکن تربیت یہ آپ کے مزاج کو بدلنے کا نام ہے۔ آپ کے مزاج کو کیسا ہونا چاہیے، یہ تربیت ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ تعلیم فہم و شعور اور ادراک میں اضافہ کرتی ہے، اور تعلیم یہ بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ بندہ اچھائی اور برائی کا فرق جان لیتا ہے۔ تربیت جب ہو جاتی ہے تو صرف اچھائی اور برائی سمجھتا نہیں، بلکہ اچھائی کو اپنانا شروع کر دیتا ہے، برائی سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تعلیم و تربیت۔ اب تعلیم کیا ہے؟ یہ باہر آپ کے ریک بنے ہوئے ہیں، جوتیاں اس میں رکھنی چاہیے۔ تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے تو ریک رکھنے کے باوجود جوتیاں نیچے پڑی ہوتی۔ کتنے ہی نمازیوں کو ان جوتیوں کے اوپر سے گزر کر آنا پڑتا ہے، تو پتہ چلا تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے۔ موبائل بند کر دیں، ہر نماز سے پہلے کہا جاتا ہے، تو لیکن اس کے باوجود موبائل بند نہیں کرتے۔ تو تعلیم تو ہے نا، لیکن تربیت نہیں ہے۔ اور پھر اتنی سہولت دی کہ اگر کوئی بھول ہی گیا، میں بھی بھول سکتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی بھول سکتا ہے، اگر موبائل بجنا شروع ہو جائے تو بغیر دیکھے ایک ہاتھ سے اسے بند کر دیں۔ لیکن تربیت نہیں ہے تو وہ بجتا ہے کھل کھلا کے، اپنی بھی نماز خراب کرتے ہیں، دوسروں کی بھی خراب کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، یاد رکھیے، بچے صرف تقریریں نہیں سنتے، بچے آپ کا عمل دیکھتے ہیں۔ بچوں کو آپ اچھی اچھی نصیحتیں کرتے رہیں، وہ کبھی عمل نہیں کریں گے، وہ آپ کے عمل سے متاثر ہو کے وہ اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں گے۔ یہ تو ہے مسجد سے ماحول کے متعلق آپ کو چند مثالیں دی۔ اب مسجد سے باہر نکل جائیں، تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہر بندہ عالم ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ لیکن آپ ماحول سے باہر نکلیں مسجد کے، کیونکہ تربیت تو ہم نے یہاں بھی نہیں سیکھی نا، کہ ایک جگہ اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک امام کے پیچھے جب کہتے ہیں اللہ اکبر اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں سلام پھیرنے تک، تو یہ ڈسپلن ہی تو سکھایا گیا ہے۔ لیکن ہم نے یہاں بھی نہیں سیکھا، تو باہر نکلتے ہیں تو ایسی تربیت سے محروم ہزاروں باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تعلیم ہونے کے باوجود ہم بہت ساری وائلیشن کرتے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے کیونکہ ہم نے تربیت نہیں حاصل کی۔ تو تعلیم و تربیت صرف بچوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور قرآن کس انداز میں تربیت کرتا ہے، آج یہ چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، چند آیتیں۔ آپ دیکھیے، حضرت لقمان کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ یہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن ان کی باتیں اتنی نصیحت آموز تھیں کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ عقل اللہ نے دی تھی،
فہم اور شعور اللہ نے ہی دیا تھا، لیکن وہ کتنی خوبصورت اور بر وقت باتیں کرتے تھے کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا۔ پہلی بات اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، کبھی تو شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو۔ اللہ کی صفات کے بارے میں بتایا، فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل تو رائی کے دانے کے برابر بھی کرے، وہ آسمانوں کی بلندیوں میں چلا جائے، وہ پہاڑوں میں چھپ جائے، یا زمین کی تہ میں چلا جائے، اللہ اسے تمہارے سامنے ضرور لائے گا۔ اللہ کی یہ صفت ہے۔ اللہ کا تعارف کس احسن انداز میں اپنے بچے کو کروا رہے ہیں۔ آج ہمیں سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو اس طرح کا ٹائم بھی دیتے ہیں جن کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، یہ تربیت کا ماحول بھی کبھی انہیں فراہم کیا ہے؟ پھر آگے چلیے، نماز کی نصیحت کی بچے کو، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا نیکی کرنے کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو۔ مصائب آ جائیں، پریشانی آ جائے، صبر کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں کتنے خوبصورت الفاظ قرآن نے ترجمانی کر دی۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے اگر کبھی مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو صبر کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے ارادوں کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، تمہیں کمر بستہ کرتا ہے کہ تم نے میدان عمل میں کس طرح کھڑے ہونا ہے، تو اس لیے صبر کرنا۔ پھر اخلاقی تربیت کا خیال رکھا، معاشرے میں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک ایک پہلو کو بڑے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان کیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ فرمایا اے لوگوں، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا معاملہ آئے، ان کے ساتھ ملنے کا معاملہ آئے تو ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنا، کبھی چہرے پر بل نہیں لانا، کبھی ماتھے کے اوپر ٹیوری نہیں بنانی، اور زمین پر کبھی اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ کو اکڑ کر چلنے والے پسند نہیں ہیں۔ وقصد فی مشیت فی، فرمایا کہ مزید اس کی ڈیٹیل بیان کی، فرمایا جب چلو تو میانہ روی سے چلنا، اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بات کس طرح کرنی ہے، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، ہمیشہ اپنی آواز کو نیچا رکھنا اور دھیمے لہجے میں بات کرنا، کیونکہ سب سے جو بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتیں تو وہی بتائے گا نا جو دین اسلام کی ان تعلیمات سے روشناس ہوگا، جو خود نہیں جانتا وہ آگے بچوں میں منتقل کیا کرے گا۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں آپ نے بچوں کے دنیاوی مستقبل کو سنوارنے کے لیے اب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، کبھی دین کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی وقت نکالیے، اور قرآن کے ان خوبصورت اصولوں کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کیجیے اور تعلیم و تربیت کا اہتمام کیجیے۔ لیکن حاضرین محترم، یہ ساری باتیں سمجھانی کب چاہیے؟ پہلے تو اس بات پر بھی غور کر لیں، کیا بچے جب 10-12 سال کے ہو جائیں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، بچہ چھوٹا ہے جی کوئی بات نہیں سیکھ جائے گا، یہ جب وہ آپ کی ایک ایک ادا کو پک کرنا شروع کرتا ہے، یہ باتیں تو اسی وقت شروع ہو جانی چاہیے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں
کہ بچے نے تھپڑ مار دیا تو بچوں کے ماں باپ نے ہنس کے اسے بھی ٹال دیا کہ یہ کتنی خوبصورت ادا ہے. کوئی بری بات کہہ دی، کوئی گالی نکال دی تو اسے بھی ہنس کر ٹال دیا. یعنی جو تربیت کا وقت تھا وہ ہم نے لاپرواہی میں گزار دیا. جو تربیت کا وقت تھا اسے ہم نے لاڈ پیار میں گزار دیا. اور جب بچہ 10 سال 12 سال کا ہو جاتا ہے وہ عادتیں پک جاتی ہیں. اب وہ اچھی عادتیں ہیں یا بری ہیں وہ بچہ تو نہیں جانتا. وہ تو دیکھنے والا بتائے گا کہ اس بچے کی تربیت کس انداز میں ہوئی، کس ماحول میں ہوئی. لیکن جب وہ عادتیں پک جاتی ہیں، بچہ کہنا نہیں مانتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مائیں پھر تعویذ لینے جاتی ہیں. تو تعویذ آپ نے 10-12 سال میں دے کے تباہ و برباد کر دیا ہے بچے کو. اب کون سا تعویذ چاہیے؟ اور یاد رکھیے بچے تعویذوں سے کبھی تربیت نہیں پایا کرتے. ہمیشہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اچھے ماحول، گھر کا اچھا ماحول بنانے کے لیے. تو تربیت ہم نے چھوڑ دی. بچہ 3 سال کا تھا تو اسے ہم نے بھیجا جناب سکول کی طرف. اب وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا واپس آ جاتا ہے. سکول سے آیا تو ٹیوشن کی طرف، ٹیوشن سے آیا تو قاری صاحب آ گئے. بھئی بچہ ہے کہ رپورٹ ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ 3 سال کی عمر میں یہ ظلم کرنا شروع کیا. جو کام آپ کے کرنے کا تھا اس کے لیے آپ نے ہائر کر لیے مختلف ٹیچر. تو وہ بھی تو اپنا وقت ہی پورا کرتے ہیں. ان کے پاس وہ آپ کے اتنے سگے تو نہیں ہیں کہ جب آپ کا خونی رشتہ ہے تو آپ تو کام نہیں کر رہے، تو ایک فیس لینے والا بندہ وہ کیا کام کرے گا؟ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو ضرورت اس عمل کی ہے کہ بچوں کو صرف تعلیم نہ دی جائے بلکہ ان کی تربیت کی جائے. جب اس ماحول میں بچے پروان چڑھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے دنیا کے مستقبل سنوارنے کے لیے دن رات ایک کیا تھا. ہمارے باپ نے نہ سردیوں کی یخ بستہ راتیں دیکھی، نہ گرمی کی وہ جلن کو محسوس کیا. جس اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے ماں باپ نے دن رات ایک کیا، دنیا کے مستقبل کے لیے، آخرت کے لیے نہیں، دنیا کے مستقبل کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسے 20 مثالیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ایک بوڑھا والد آیا، بچہ مجھے گھر سے مار کے نکال دیتا ہے، سردیوں کی راتوں میں مجھے باہر وقت گزارنا پڑتا ہے. حاضرین محترم، جب ہم نے صرف دنیا کو ہی اپنا معیار بنایا تو پھر ایسی مثالیں آپ کے سامنے بھی موجود ہیں کہ ماں باپ پھر اولڈ ہارسز کی زینت بن جاتے ہیں. کبھی چوک و چوراہوں میں پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، کبھی ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، کبھی ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے. یہ ساری مثالیں تب قائم ہوتی ہیں کہ جب دنیا ہی ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن جب دین مقصد ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کے پاؤں بھی وہ مثال میں کہتے اے فرما بردار نے اپنے ماں کے ہوتے پیر بھی تھلے نہیں لگن دیتے. ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. تو فرق بڑا واضح ہے. اس لیے تعلیم و تربیت صرف بچوں کی نہیں، ہم سب کی بھی ضرورت ہے، بڑوں کی ضرورت ہے. قرآن اس حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بڑے شاندار انداز میں کرتا ہے. سورہ یوسف آپ پڑھیں گے نا، جہاں پر آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار، اخلاق بڑا اعلیٰ نظر آتا ہے. بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ان کی محبت کی لازوال داستانیں ملتی ہیں. وہیں پر یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بڑے شاندار انداز میں قرآن کرتا ہے. فرماتا ہے کہ وَأَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، اے میرے بیٹو، آخری وقت تھا، وصال قریب تھا،
تو فرمانے لگے میرے بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق جس ایک رب کو وہ پوجتے تھے ہم اسی کی عبادت کریں گے اور اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ بچوں کی تربیت ہر لمحے کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وقت 10 12 سال 15 20 سال تک ان پہ نظر رکھی اور بعد میں چھوڑ دیا جی بچہ بالغ ہو گیا ابھی اپنے فیصلے خود کرے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے آخری لمحے تک تربیت کو نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اگلی ایک آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیے جانتے تھے آج ہمارا مسئلہ کیا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، یہ کیوں آگے نکل گیا، خون سفید ہو گئے، ماں باپ سے وہ تعلق اولاد کا نہیں رہا، نہ بھائیوں کا بھائیوں سے رہا، آپس میں وہ پھوٹ پڑ گئی۔ یعقوب علیہ السلام کا طرز تربیت دیکھیے کہ انہوں نے نافرمان اولاد کو چھوڑ دیا، کیا انہیں آگ کر دیا یا انہیں گھر سے نکال دیا؟ نہیں، فرمایا یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا اے میرے بیٹو جاؤ اپنے بھائی یوسف اور بنیامین کو ڈھونڈ کے لاؤ، حالانکہ جانتے تھے کہ انہی کی غفلت کی وجہ سے وہ گم ہوئے، جدا ہوئے، لیکن انہیں چھوڑا نہیں، ان کی تربیت کی، بیٹا جاؤ انہیں تلاش کر کے لاؤ اور کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو کافر نا امید ہوتا ہے، مسلمان تو نا امید نہیں ہوتا۔ حاضرین محترم آج بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی اگر ہم قرآن کی طرف لوٹ آئیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں، تو آج بھی اگر ہم اپنا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کر لیں تو یہ ساری پریشانیوں کا حل ہمیں مل سکتا ہے۔ آج بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، آج بھی اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں تو یہ مایوسی ختم ہو سکتی ہے، یہ پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ صرف کرنا کیا ہے کہ ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے۔ حاضرین محترم جس طرح قرآن کے چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تربیت کے حوالے سے، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہماری مختلف انداز میں تربیت کا ایک خوبصورت گلدستہ ہمیں اپنی باتوں سے دیا ہے، اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، فرمایا اپنی اولاد کی عزت افزائی کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ، ہر اچھے کام میں ان کی حوصلہ افزائی کرو اور ہر برے کام میں ان کی حوصلہ شکنی کرو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ والدین کی طرف سے جو سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کو وہ اچھا ادب ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، 3 آداب سکھاؤ۔ کون کون سے؟ حب نبیکم وحب اہل بیت وتلاوت القرآن، فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ، ایک اپنے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، سارے پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور تیسری قرآن کی محبت۔ حضور بھی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ لوگوں اے میرے امتیوں اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو آؤ پھر میری اور قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ہماری تعلیم و تربیت میں کمی کہاں رہ جاتی ہے کہ بعض اوقات ہم بچوں کو باقاعدہ تانا زنی کا شکار کرتے ہیں، یعنی غلطی ایک کی تو پوری فہرست پچھلی بھی بیان کرنا شروع کر دی، تم نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا۔ آپ یقین کریں میرے پاس سامنے 3 نسلوں کی مثال موجود ہے کہ جو کام نانی نے کیا وہ ماں نے کیا، جو ماں نے کیا آگے اولاد نے کیا۔
اب آگے اللہ ہی خیر کرے. یعنی کہ یہ ماحول کہ باقاعدہ بچوں کو تانا زنی کرنا، ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، اپنے خاندان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بتانا، یہ انتہائی برا عمل ہے. آپ تربیت نہیں کر سکے تو اس انداز سے تو پیش نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 10 سال کا تھا جب حضور کی بارگاہ میں میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں. کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی ایک دن بھی 10 سال میں کبھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جب حضور نے یہ فرمایا ہو کہ انس میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کیا، اور یہ کام تم نے کیوں کر لیا. یعنی بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا، ان کو پاور دینا کچھ کام کی، یہ تربیت کا انداز ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں مجھے کبھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ میں پہل کروں اور حضور سے پہلے میں سلام کر لوں. آج میرے سامنے ایسی مثالیں آتی ہیں کہ بیوی کو اس لیے مارا جاتا ہے کہ میں تو تھکا ٹوٹا باہر سے آیا تھا، تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا. بھئی یہ کہاں سے تم نے تعلیم لے لی؟ اپنے نبی کی تعلیم لو کہ وہ بچوں سے بھی سلام میں پہل کرتے ہیں. آج کہتے ہیں وہ تینوں تمیز نہیں سکھائی کسی نے، تم بڑے کو سلام نہیں کرتا. بھئی یہ آپ کیا حضور سے معاذ اللہ کوئی پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے آقا کی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے بڑھ کر ہر کام میں پہل کی جائے، لیکن ہم ہر چیز کا ریوارڈ لینا چاہتے ہیں، کرنا کچھ نہیں چاہتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی اچھے انداز میں تربیت کریں، ان کے معاشرتی، نفسیاتی، جذباتی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. اس کے لیے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے کام میں ان کی مدد ضرور حاصل کیا جائے، ان کو اپنا مشیر بنا لیں، بچوں کو اپنے کام کرنے کی عادت خود سے ڈالیں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کیا کریں، ان کو سیکھنے کا موقع دیا کریں، محبت پیار سے ان کی حوصلہ افزائی کیا کیجیے ہر اچھے کام میں. گھریلو معاملات میں ان کے ساتھ مشاورت کریں، بچوں کے دوست بن جائیں تاکہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں، ان کو اچھائی اور برائی خود دکھائیں. آپ نہیں دکھائیں گے تو معاشرہ انہیں دکھائے گا. اور پھر انہیں کہیں کہ بیٹا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے ماں باپ بھی اس طرح کی برائی میں مبتلا ہوں؟ تو ایک دم سے کہیں گے نہیں. تو بیٹا اگر تم اپنے ماں باپ کے لیے پسند نہیں کرتے تو بس یہی برائی ہے، اس سے ہم نے نفرت کرنی. ان کی تعلیم و تربیت میں ان کے معاون بن جائیے، ان کے دوست بن جائیے. اور آخری بات، اسلامی تہذیب و ثقافت کے بارے میں انہیں روشناس کروائیے. اب میں یہ بات ان لوگوں سے کہوں گا نا کہ جو خود اسلام کی تعلیمات سے خود روشناس ہوں گے، آگے تو وہی منتقل کریں گے. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ موبائل کی صورت میں ایک پورا گلوبل ویل جو ان کے پاس ہے، دنیا کی تہذیب ان کے ہاتھ میں ہے، وہ سیکھیں گے وہاں سے. لیکن اگر آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیمات سے انہیں روشناس کرا دیا تو پھر وہ کسی اور کی ثقافت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے یہ پہلو انتہائی ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے معاون اور ان کے مددگار اس انداز میں بنیے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر اچھائی اور برائی شیئر کرنے والے بن جائیں. حاضرین محترم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان دنیا میں عزت و آبرو حاصل ہو جائے، دنیا و آخرت میں کامیابی مل جائے، خالق کائنات جس کے ہم بندے ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم دین اسلام کی سر بلندی چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو اس دنیا میں نافذ کیا جائے. اس کے لیے جدوجہد کی جائے اور اپنے بچوں کی تربیت قرآن کے ان خوبصورت اصولوں کے تحت کی جائے، اور پھر ہی ہمارا مقدر بنے گی دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اور ہر زبان ختم
ختم ہو جائے گا، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور ہر جو ہے مصیبت ہم سے دور ہو جائے گی جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو اس لیے تعلیم و تربیت صرف ہماری ہی ضرورت نہیں، بلکہ ہم سے بڑھ کر وہ بچے جن کے اوپر اسلام کی یہ خوبصورت عمارت قائم رہے گی قیامت تک انشاءاللہ، ان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن اپنے معاملات کو تھوڑا سا بچوں کی طرف دیکھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہماری ٹائمنگ کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، صبح جب سکول میں ہوتے ہیں تو ہم آفس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے اپنے بچوں کی تربیت خود کیجیے، اپنے جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ ان میں منتقل کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا